السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سیرت النبی کا یہ ہمارا 23واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے غزوہ احد کا واقعہ سنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، لیکن جو ایک تیکڑی کے اوپر، وہ تیکڑی موجود ہے وہاں پہ مدینہ منورہ میں، شاید ہمارے حاجی صاحب نے بھی دیکھے ہوں گے، بالکل مدینہ میں، یعنی اب تو وہ سب چیزیں مدینہ کے بیچ میں آ گئی ہوئی ہے۔ میں خود وہ ٹیکڑی کے اوپر چڑھ کے میں نے باضابطہ جو ہے مشاہدہ کیا کہ وہ تیکڑی جو ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے کتنی اہمیت رکھتی ہوں گی، کیونکہ احد کا پہاڑ بہت اونچا ہے، اس کو ادھر سے ادھر کراس کرنا مشکل ہے۔ تو احد کا پہاڑ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ ایک سائڈ سے ہے۔ تو وہ تیکڑی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 صحابہ کی جو جماعت تھی، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ذمہ دار بنا کے جو ان کو اس جگہ پر اس وقت تک کے لیے بٹھایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم لوگوں نے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن اب چونکہ مشرکین کا نام و نشان نہیں رہا دور دور تک، وہ اپنے تلواروں کو اور باقی جو جنگ کے سامان تھے، زیرہ وغیرہ، ان کو میدان کے بیچ میں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے نبی کا حکم۔ اچھا، وہ جو اترنے والے صحابہ تھے ان کو ایسا لگا کہ اللہ کے نبی کا جو حکم تھا وہ صرف جنگ تک تھا، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، نیچے اتر سکتے ہیں۔ اب ان کا نیچے اترنا، اور حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے 100 جو گھڑ سوار ان کے پاس میں تھے ان کو لے کر 1 میل کا، یعنی پورے احد پہاڑ کے پیچھے سے آ کے دوسرے طرف سے انہوں نے جب اٹیک کیا، حملہ کیا، تو مشرکین کی جو فوج تھی وہ بھی ایک جگہ پہ مجتمع ہو گئی۔ وہ جمع ہونے کی وجہ سے ادھر سے ان کا حملہ ہوا، اور وہ حضرت عبداللہ ابن جبیر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ وہ بیچارے اکیلے وہ تیکڑی کے اوپر تھے، 1-2 لوگ ان کے ساتھ رکے، باقی سارے لوگ نیچے اتر گئے۔ اس وجہ سے وہ پوری جگہ جب خالی ہو گئی تو حضرت خالد ابن ولید، وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ مشرکین کی جماعت میں تھے اس وقت میں، حضرت خالد ابن ولید ایمان میں داخل ہوئے فتح مکہ سے پہلے۔ وہ واقعہ آئے گا کہ مکۃ المکرمہ میں جب وہ تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں کیسے ہدایت کا نور پیدا کیا، یعنی صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان میں حضرت خالد ابن ولید، حضرت عثمان ابن طلحہ اور حضرت خالد ابن ولید، حضرت عثمان ابن طلحہ اور حضرت عمرو ابن عاص، یہ 3 صحابی ہے جو ایک ساتھ مکہ سے مدینہ آ کر مسلمان ہوئے، اور ایسے مسلمان ہوئے کہ صلح حدیبیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ تینوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کا جو پیچھے ہٹنا تھا اس کی وجہ سے ہدایت کا نور پیدا ہو گیا، اور تینوں دوست تھے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے حضرت عمرو ابن عاص سے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلمان ہی حق پر ہے، ہم اتنے دنوں تک ان سے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، ان کی مخالفت کرتے رہے،
لیکن صلح حدیبیہ میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق دیکھے ہیں تو یہ بات میرے دل میں جم چکی ہے کہ وہی حق پر ہے، اس لیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ جو بات تم نے کہی ہے وہی بات میرے بھی دل میں ہے، اور پھر اس کے بعد میں حضرت عثمان ابن طلحہ سے جب اس کا تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ یہی بات میرے بھی دل میں ہے۔ حالانکہ حضرت عثمان ابن طلحہ جو ہے وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو بیت اللہ کی چابی نہیں دیے تھے ہجرت کے وقت میں، کیونکہ وہ مسجد نبوی اپنے حرم کے بیت اللہ کے کعبۃ اللہ کے متولی تھے وہ، تو اللہ کے نبی نے جب ان سے چابی طلب کی تو عثمان ابن طلحہ ہی تھے وہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو چابی نہیں دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ عثمان اس وقت تیرا حال کیا ہوگا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پہ تو کھڑا رہیں گا اور جہاں تو کھڑا ہے وہاں پہ میں کھڑا رہوں گا۔ تو حضرت عثمان ابن طلحہ نے کہا تھا وہ عربوں کی ذلت کا دن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو اللہ کے نبی نے جب ان کے حوالے چابی بھی کی، یعنی فتح مکہ کے بعد میں بھی، تو ان کو یہ فرمایا تھا کہ عثمان اب یہ چابی اور بیت اللہ کی کے جو تم متولی ہو یہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ اب دیکھو یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے۔ آج 450 سال ہو چکے ہیں، عرب کے اندر کئی حکومتیں بدل گئی۔ پہلے جو ہے یعنی حکومتوں کا سلسلہ ترکی حکومت تھی، تو ترکی کے انڈر میں سارا حرمین شریفین کا نظام تھا، اس کے باوجود بھی بیت اللہ کا یعنی جو نظام ہے وہ حضرت عثمان ابن طلحہ کے خاندان والوں کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس کے بعد میں جو ہے عرب میں سعود حکومت آئی، سعود حکومت نے پورے عرب کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اس کے باوجود انہوں نے بھی اس چیز کو باقی رکھا کہ حرمین شریفین کے جو متولی تھے وہ کون رہیں گے؟ حضرت عثمان ابن طلحہ کے خاندان والے۔ تو آج بھی حرمین یعنی حرم شریف کے جو متولی ہے وہ حضرت عثمان ابن طلحہ کے گھر والے خاندان والے ہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے جو 1450 سال ہونے کے باوجود بھی، حالانکہ انہی حضرت عثمان ابن طلحہ نے اللہ کے نبی کو چابی دینے سے انکار کیا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ مجھے درمیان میں اس لیے یاد آ گیا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ حضرت خالد ابن ولید کب مسلمان ہوئے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہم کو یاد ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ہم کو۔ ابھی غزوہ احد کے اندر وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے انہی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ جو 1 میل کا ایسا لمبا چکر مار کے انہوں نے جو 100 گھڑ سوار تھے 1 میل کا چکر مار کے جب وہ آئے اور آنے کے بعد مسلمانوں کو ایسے نرغے میں لیا، اس کے بعد مسلمانوں کو خود سدھرنے نہیں لگا، کیونکہ پیچھے پہاڑ ہے، بازو میں وہ تیکڑی ہے، اور سامنے سے جو ہے پوری طرح سے مشرکین مکہ نے ایسے مسلمانوں کو گھیر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے۔ آپ کے چہرے مبارک پر ابن قمیہ نام کے ایک ملعون نے پتھر مارا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور لوہے کا خود جو تھا وہ آپ کے چہرے مبارک میں گھس گیا۔ اور جب آپ گڑھے میں گرے تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ انی قتلت محمدا، اور یہ خبر جب صحابہ میں مشہور ہو گئی تو ان کے حوصلے اور ہمت ٹوٹ گئے، اور وہ ٹوٹنے کی وجہ سے مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی تو چونکہ مرد تو پہلے ہی میدان میں تھے، اب عورتیں بھی اپنے گھروں سے نکل کے جو ہے میدان جنگ کی طرف آگے بڑھ گئی مدینہ کے اندر۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا پہاڑ کے اوپر چڑھو۔ اب صحابہ اکرام پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں پیچھے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، پہاڑ کے اوپر، اور ابو سفیان اور اس کی جو فوج تھی وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ ایک وقت جنگ کا ایسا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے 12 جو مشرکین کے سپہ سالار ہیں وہ مارے گئے، اور ان 12 میں سے 8 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ اب مسلمان پہاڑ پہ چڑھتے گئے، اور چڑھنے کے بعد میں جو ہے ابو سفیان نے پھر آواز لگائی اور للکار کر کہا، کہاں ہے تم میں سے محمد؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا خاموش رہو، اس کو کوئی جواب مت دو۔ پھر اس نے آواز لگائی کہ کہاں ہے ابو بکر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو کوئی جواب مت دو۔ پھر اس نے کہا کہ کہاں ہے عمر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کوئی جواب مت دو۔ پھر اس کے بعد میں اس نے کہا اعلیٰ حبل، اعلیٰ حبل، یعنی حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔
تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اب اس کو جواب دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اعلیٰ و اجل، ہبل کی جے نہیں ہے بلکہ اللہ کا نام جو ہے وہ بلند ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اللہ کا نام بلند ہے اور اللہ کا نام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. جب ابو سفیان نے یہ سنا تو اس نے مسلمانوں کو غیرت دلانے کے لیے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، تم لوگ اس لیے ہار گئے کہ تمہارے پاس میں کوئی عزا نہیں ہے، ہمارے پاس میں عزا جو ہے، عزا ان کے ایک بت کا نام تھا جس کی عبادت کیا کرتے تھے، ہمارے پاس میں عزا بت ہے، تمہارے پاس میں کوئی عزا بت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے، کہا کہ ان کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سردار ہے، ہمارے پالن ہار ہے اور تمہارا کوئی بھی پالن ہار نہیں ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طریقے سے جواب دیا، پھر ابو سفیان نے کہا یہ جو ہمارا پچھلا سال تھا بدر کا، جس میں ہم کو ناکامی ملی اور تم کو کامیابی ملی تھی، اس کا بدلہ جو ہے ابھی برابر ہو گیا، ہم اگلے سال پھر ملیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو جواب دو کہ ہم بھی اگلے سال جو ہے تیار رہیں گے. اس کے بعد ابو سفیان اپنا جو قافلہ تھا ان کو لے کر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹنے کے بعد وہ جب پورا قافلہ لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے، روانہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہاڑ سے نیچے اترنے کا حکم دیا، اور جو صحابہ شہید ہو چکے تھے ان کی نعشوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مشرکین جو تھے، میں نے پچھلے جمعہ کو، اس سے پہلے جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ انتقام کے جذبے میں بدر کے اندر جو ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ولید، مغیرہ، امیہ بن خلف، ایسے ہی عتبہ، تو ہندہ جو تھی وہ ولید کی بیٹی تھی، عتبہ کی بہن تھی اور ابو سفیان کی بیوی تھی، تو سب ان کے رشتہ دار تھے آپس میں جو بدر میں مارے گئے. تو یہ جوش انتقام میں تھے کہ بدر میں ہمارے جتنے سردار مارے گئے ہم کو مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں سے ایسا انہوں نے بدلہ لیا کہ جو بھی ان کے زد میں آئے ان کے جسم کو انہوں نے پاش پاش کر دیا. صحابہ اکرام کے جو اجسام تھے اس کو باقی نہیں رکھا، یعنی جوش انتقام کے اندر. کیونکہ پہلے تو اللہ نے کامیابی دے دی تھی مسلمانوں کو کہ ان کے 12 سردار مارے گئے، 12 کے 12 سردار انہوں نے جھنڈے میدان میں چھوڑ دیے، بھاگ گئے تھے وہ میدان چھوڑ کر. لیکن وہ ایک چھوٹی سی غلطی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیکڑی کے اوپر روکا تھا، اگر یہ لوگ اس کے اوپر باقی رہتے تو جنگ کا نقشہ ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا ہوا، بلکہ کامیابی پوری طرح سے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. لیکن اب کیا ہو گیا، جب مسلمان ان کے نرغے میں آ گئے تو آپ سوچو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس میں شہید ہو گئے. اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خود تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں دھنس گیا، تو اپنے دانتوں سے پوری طاقت کے ساتھ میں اس کو کھینچا تو ان کے بھی دانت جو ہے وہ شہید ہو گئے. حکایت صحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ ہم لوگوں نے کئی مرتبہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی عشرہ مبشرہ میں بشارت عطا فرمائی، جنت الفردوس کی، وہ بھی دنیا کے اندر. اب جو باقی صحابہ تھے، چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، پچھلے جمعہ کو ہم نے بتائے تھے کہ جو جنگ کا نقشہ تھا اس کے اندر سب سے سامنے جو اٹیکنگ ٹیم تھی اس کے اندر یہ 2 لوگ تھے، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آگے بڑھ کے لڑ رہے تھے، اسی لیے آگے بڑھتے بڑھتے حضرت علی نے ان کے 8 سرداروں کو جو ہے زمین دوز کر دیا تھا. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ان لوگوں نے اس طریقے کی سازش کی کہ ہندہ جو تھی اس نے اعلان کیا تھا مکہ کے اندر کہ بدر میں حمزہ نے ہی میرے باپ ولید اور بھائی عتبہ دونوں کو شہید کیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی حضرت حمزہ کو یعنی ولید اور عتبہ کو اس نے قتل کیا ہے، تو جو کوئی بھی حضرت حمزہ کو شہید کرے گا
میں اس کو اتنا اتنا انعام دوں گی. تو جب اس کو پتہ چلا حضرت وحشی کسی اور کے غلام تھے, وہ نیزہ بہت اچھا چلاتے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں تجھے اتنا اتنا سونا دوں گی اور انعام کے بدلے میں تجھے جو ہے آزادی بھی ملے گی. اب جب انہوں نے سنا, وہ حضرت وحشی بھی بعد میں ایمان میں داخل ہو گئے فتح مکہ کے بعد, لیکن ابھی وہ بھی مشرکین کی جماعت میں سے تھے. ان کو نیزہ چلانا آتا تھا. نیزہ جو ہے وہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک تو وہ نیزہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے نیزے ہوتے ہیں جس کو بھالا بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ. وہ بھالا زیادہ دور تک جاتا نہیں ہے, بلکہ وہ بھالا جو ہے اگر پھینکیں گے ماریں گے کسی کو تو اس کی جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے کیونکہ وزندار ہوتا ہے وہ. لیکن ایک جو بھالا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, اور وہ چھوٹا بھالا جو لوگ اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں انہوں نے نشان لگا کے پوری طاقت سے جہاں پہ اس کو مارا وہ بھالا جو ہے آر پار ہو جاتا ہے. تو وحشی وہ اس بھالا چلانے کا ایکسپرٹ تھا, یعنی وہ بعد میں صحابی بن گئے تو وہ اس کے ایکسپرٹ تھے. انہوں نے کیا کیے, ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے, چٹان کے پیچھے, اور ان کا ٹارگٹ پورے مسلمانوں میں صرف اور صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو باقی لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا کیونکہ ان کو دو انعام ملنے والے تھے. ایک تو ہندا کی طرف سے جو ہے ان کو جو دینار کے انعامات تھے وہ ملنے والا تھا, اور دوسرے ان کو آزادی ملنے والی تھی. وہ آزادی اور دینار کی خوشی میں انہوں نے کیا کیا, وہ جنگ میں آئے ہی یہ مقصد کو لے کر کہ مجھے کسی اور کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے, صرف اور صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے. تو ایک چٹان کے پیچھے وہ چھپ گئے. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی جو سامنے اٹیکنگ ٹیم میں تھے وہ پوری تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. ان کی نظریں پورا فوکس ان کا سامنے تھا. اب آزو بازو والے جو ہے, آزو بازو میں بھی صحابہ تھے, لیکن ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کوئی اس طریقے سے جو ہے مکر کے ساتھ میں حملہ اور اٹیک کرے گا. اور وحشی نے وہی کیا, نشانہ لگایا. اس نے دیکھا حضرت حمزہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ تلوار سے لڑ رہے ہیں, نیچے کا ان کا پورا حصہ جو ہے وہ خالی ہے. نشانہ لگا کے اس نے جو ہے پوری طاقت سے جب وہ بھالا پھینک کے مارا ان کو نیزہ, تو وہ ان کے جگر کے آر پار نکل گیا, یعنی ادھر سے داخل ہو کے ادھر سے نکل گیا. اب جب جگر کے آر پار ہو گیا اور اس کے بعد میں اندر جو ہے ان کے یعنی دل وغیرہ جو سب تھے اس سے زخمی ہو گئے, اب اس کے بعد میں بچنا مشکل تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ گرے, شہید ہو گئے. اب چونکہ مسلمان ان لوگوں کو جمع کرتے اس سے پہلے ہی وہ واپس جو حضرت خالد ابن ولید نے ایک میل کا جو انہوں نے چکر لگا کے لے کر آئے, اور جب واپس سے جو ہے مشرکین کی طرف سے اٹیک ہوا تو ایسا حملہ ہوا کہ مسلمان بس اب اپنی جان بچانا ہے, اور وہ جان بچانے کے لیے جو ہے احد پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے. بس حملہ کرنا اور مقابلہ کرنے کی تو ابھی مسلمانوں میں سکت بھی باقی نہیں رہی. اب جو ناشے میدان احد میں تھی تو مشرکین کو بھی ابھی کوئی ملا نہیں لڑنے کے لیے, کیونکہ مسلمان جب پہاڑوں پہ چڑھ گئے تو انہوں نے اپنا جو غصہ تھا وہ غصہ انہی ناشوں کے اوپر اتارا. جو صحابہ اکرام کی ناشیں ان کو میدان جنگ میں مل گئی اور انہوں نے ان کے تن سے ان کے ہاتھوں کو جدا کر دیا, ان کے پیروں کو جدا کر دیا, ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا, اور ان کے جسم کو پھاڑ کر اس میں سے جو ان کا دل ہے اور جو ان کا جگر ہے وہ نکالا. کیونکہ ہندا کو جیسے ہی وحشی نے جا کر خوشخبری سنائی کہ بولے میں نے وہ کام انجام دے دیا جس کی تم نے مجھے ذمہ داری دی تھی. حمزہ ابن عبد المطلب پڑے ہوئے ہیں میدان جنگ کے اندر. ہندا نے جیسے ہی یہ سنا, حالانکہ وہ ہندا بھی فتح مکہ کے بعد ایمان میں داخل ہو گئی, رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہ بھی, اللہ نے بعد میں ان کو بھی ہدایت عطا فرما دی. تو وہ آئے میدان کے اندر. میدان میں آنے کے بعد میں پھر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ جوش انتقام جو تھا بھائی اور باپ دونوں کا بدلہ لینا تھا, اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو نکال کر اس کو چبانے کی کوشش کی, لیکن اس کو چبا نہیں سکی. آپ سوچو وہ زمانے میں عرب کے اندر جو دشمنیاں تھی آپسی وہ کس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ لوگ دشمنی کے اندر جو ہے اگر اپنا کوئی دشمن ہے تو اس کا کلیجہ چبانے کی قسمیں کھایا کرتے تھے. یہ حال تھا جہالت کا.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایمان کے برکت سے بعد میں جب ان لوگوں کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور یہی سارے لوگ جب ایمان کے اندر داخل ہوئے تو انہی لوگوں کی وجہ سے وہ پورے علاقے کے اندر ایسی باد بہاری چلا دی۔ پھر وہ واقعات ہم لوگ سنتے ہیں کہ اکیلی عورت یمن کے شہر صنعا سے آ کر اس نے بیت اللہ کا طواف کی تو پورے راستے میں بھی اس کو نظر اٹھا کے دیکھنے والا کوئی نہیں ملا۔ یہ سارے واقعات ہم سنتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تو تھی کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے اوپر محنت کی جو اس طریقے سے متشدد بنے ہوئے تھے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبا دیا۔ اب اس کے بعد صحابہ اکرام نیچے آنے کے بعد صحابہ نے جو ہے نعشوں کو ایک جگہ جمع کیا تو پتہ چلا ان 70 صحابہ وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ کتنے صحابہ بھائی؟ 69 جس میں سے 4 مہاجر صحابہ تھے اور 65 جو ہے وہ انصار تھے۔ انصار میں سے 65 تھے اور 4 مہاجر تھے، اور 4 جو مہاجر تھے ان میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر کروڑ پتی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور کروڑ پتی گھرانے کے ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو ان کے بارے میں میں ابھی پڑھ رہا تھا، تاریخ اسلام کے اندر حضرت مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھا ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر اس زمانے کے اندر، کس زمانے کے اندر؟ اس زمانے کے اندر 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے۔ کتنے درہم کا بھائی؟ 200 درہم کا۔ ابھی آج کے زمانے کے حساب سے اگر آپ حساب کرو گے تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کے لیے کم سے کم جو مقدار ہے وہ 10 درہم ہے۔ کتنے درہم ہیں؟ 10 درہم ہے۔ اور میں پرسوں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں پہ انہوں نے بولے کم سے کم مقدار کیا ہے، تو ہم نے اس کا کیلکولیشن کیے، وہ ہوتے ہیں 3000 روپیے۔ 10 درہم کے کتنے ہوتے ہیں؟ 3000 روپیے ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے آپ کیلکولیشن کرو کہ حضرت مصعب ابن عمیر کا جو 200 درہم کا جوڑا ہوتا تھا وہ تقریباً آج کے حساب سے 60,000 روپیے کا ہوتا تھا۔ کتنے روپیے کا ہوتا تھا بھائی؟ 60,000 روپیے کا جوڑا ہوتا تھا حضرت مصعب ابن عمیر کا۔ اتنا قیمتی وہ لباس پہنا کرتے تھے، شہزادوں کی طرح سے زندگی گزارتے تھے۔ ان کے چاچا، ان کے بھائی، ان کی والدہ، ان کے رشتہ دار جب ملک شام جاتے یا کسی اور ملک میں سفر کرتے تو وہ حضرت مصعب ابن عمیر کے لیے خوشبوئیں لے کر آتے، کپڑے لے کر آتے، لباس لے کر آتے، اور ان کی جو خوشبوئیں ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ جس راستے سے خوشبو لگا کر گزر جاتے، اس کے بعد میں اگر ہفتے بھر کے بعد میں یا مہینے بعد میں بھی کوئی آدمی گزرتا تو وہ یہ کہتا کہ اس گلی سے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ہے۔ ایسی خوشبوئیں وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن وہی حضرت مصعب ابن عمیر، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ والے بیعت عقبہ کے موقع پر، یعنی اللہ کے نبی کے ہجرت سے پہلے، انہوں نے جب یہ درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ کوئی معلم بھیج دو جو مدینہ والوں کو اسلام اور دین کی بنیادی باتیں سکھا سکے، اللہ کے نبی نے انہی حضرت مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ میں بھیج دیا۔ اب دیکھو جو 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے جب ایمان میں اور دین میں داخل ہوئے اور مدینہ والوں کے ساتھ میں جب روانہ ہونے لگے اور مدینہ جب پہنچ گئے، یہی وہ حضرت مصعب ابن عمیر ہے جن کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے 100% مدینہ کیا ہو چکا تھا بھائی؟ ایمان میں داخل ہو چکا تھا۔ کیا ہو چکا تھا؟ مسلمان ہو چکا تھا۔ انہی حضرت مصعب ابن عمیر کو اللہ کے نبی نے 1 سال پہلے ہی بھیج دیا تھا ان کو مدینہ میں۔ انہوں نے پورے مدینے کو دعوت کا میدان بنایا اور قسم پرسی کے ساتھ میں اور پورے محنت کے ساتھ میں، فاقہ کشی کے ساتھ میں محنت کرتے رہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت مصعب ابن عمیر جو ہے، جو 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے، آج ان کے بدن پہ ٹاٹ پڑا ہوا ہے اور اس کو لگانے کے لیے بٹن نہیں ہے، تو انہوں نے کانٹوں سے جو ہے بٹن لگائے ہوئے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کہ مصعب، یعنی ان کے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں جو آنسو آئے، آپ نے صحابہ اکرام سے پہلے فرمایا، جانتے ہو یہ مصعب ابن عمیر کون ہے؟ یہ وہ ہے جو 200 درہم کا کپڑا جوڑا پہنا کرتے تھے. آج صرف دین کی خاطر ان کا حال یہ ہوا ہے کہ ان کو ٹاٹ پہننا پڑا ہے، اور بٹن لگانے کے لیے نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ انہوں نے کیا لگائے ہیں؟ کانٹے لگائے ہیں. اللہ کو ان کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے آج سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بھی وہ لباس پہنے جو کس کا لباس ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر کا. انہی کی طرح سے ٹاٹ پہنے اور کانٹے جو ہے کانٹوں سے بٹن لگائے. یہ مقام تھا ان کا. لیکن میرے محترم دوستو، وہی حضرت مصعب ابن عمیر آج احد کے میدان میں اس حالت کے اندر پڑے ہوئے تھے کیونکہ مسلمانوں کا جھنڈا تھا ان کے ہاتھ میں. اب مسلمانوں کا جھنڈا لے کر وہ لڑ رہے تھے تو مشرکین نے ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیے، تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا. بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیے تو انہوں نے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر بیچ سے کسی نے ایسا حملہ کیا کہ حضرت مصعب ابن عمیر جو ہے وہ شہید ہو گئے. آج ان کی حالت یہ تھی حضرت مصعب ابن عمیر کی، وہ جو 4 مہاجر صحابہ تھے شہید ہونے والوں میں، ان میں حضرت مصعب ابن عمیر بھی تھے. بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ مشرکین نے ان کے ناک کان بھی کاٹ دیے تھے، آنکھیں بھی نکال لی تھی صحابہ اکرام کی. اور حالت یہ تھی کہ حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس میں کفن تک نہیں تھا ان کو دفن کرنے کے لیے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جہاں پہ نعشیں پڑی ہوئی ہے، یعنی اب چونکہ صحابہ اکرام کے پیچھے یہ سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ نعشوں کے ٹکڑوں کو پہلے جمع کیا جائے، کیونکہ نعشیں تو بکھری ہوئی تھی، اور ویسے ہی حضرت حمزہ کا بھی حال تھا. تو اللہ کے نبی اور صحابہ اس کام میں لگے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت تیزی کے ساتھ میں آ رہی ہے. فضائل اعمال میں حکایت صحابہ میں واقعہ ہی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ایک عورت تیزی کے ساتھ میں آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دور تھے، وہ پوچھا بھائی کون ہے پتہ کرو. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری والدہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جا کے اپنی والدہ کو روکو. اب یہ گئے وہاں پہ والدہ کو روکنے کے لیے. تو وہ عورتیں بھی وہ عرب کی عورتیں تھیں. انہوں نے جیسے ہی بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے کہا کہ بیٹے نے ماں کو رکنے کے لیے کہا اپنی والدہ کو، تو انہوں نے ان کو جو ہے ایسا ہٹا دیا اپنے سامنے سے بیٹے کو. پھر انہوں نے کہا کہ امی جان، یہ میں نہیں بول رہا ہوں آپ کو، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کو روکنے کے لیے کہا ہے. اب حضرت صفیہ جو تھی وہ رک گئی. اچھا اللہ کے نبی نے کیوں روکا ان کو؟ اس لیے روکا بھئی عورت ذات ہے، اس طریقے سے اپنے بھائی کی نعش کو دیکھیں گی تو پتہ نہیں ان کے دل کے اوپر کیا گزریں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے حضرت زبیر سے کہا جاؤ جا کے اللہ کے نبی کو یہ بولو کہ میں اپنے بھائی کے لیے کفن لے کر آئی ہوں، ان کے اوپر رونے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں نوحہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں. کیونکہ اس زمانے میں نوحے کرتے تھے جو آج ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، نعشوں کے کنارے پہ کھڑے رہ کے زور زور سے چلاتے ہیں. اس زمانے میں بھی عرب کے اندر اس طریقے سے عورتیں رویا کرتی تھی. لیکن حضرت صفیہ جو تھی وہ فولادی جگر والی. ابھی آپ سوچو جو عورت نبی کی پھوپھی ہے، وہ عورت جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ کتنے اونچے لیول کا ہوگا. انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے حضرت زبیر سے جاؤ جا کے اللہ کے نبی کو یہ بتا دو میں رونے دھونے کے لیے نہیں آئی ہوں. اور ان کا دوسرا بھی واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک غزوے کے اندر بعد میں انہوں نے 10 یہودیوں کو اکیلی عورت نے جو ہے انہوں نے ان کو قتل کر دیا تھا. حضرت صفیہ وہ صحابیہ تھی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. وہ آئی اور ان کے پاس میں جو ہے کفن کے کپڑے تھے. جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 کفن کے کپڑے ہیں، اور وہیں بازو میں جو ہے حضرت مصعب ابن عمیر بھی ایک صحابی ہے جنہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہوئی ہے، اور ان کے پاس میں کفن کا کوئی بھی کپڑا نہیں ہے. تو قرعہ نکالا گیا. بڑا کپڑا حضرت مصعب ابن عمیر کے حصے میں آیا، چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا.
اور ان کے پیر کے پاس میں جو ہے اذخر ایک گھاس ہوتا ہے، وہ گھاس جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو کفن نصیب ہوا، ان کے علاوہ باقی جو صحابہ ہے ایک ایک قبر میں کئی کئی لوگوں کو دفن کر دیا گیا۔ ان کو جو ہے جو جتنے بھی وہاں پہ شہداء جو تھے، شہداء احد، آج بھی ان کا قبرستان وہاں پہ موجود ہے، کئی کئی لوگوں کو ایک ہی قبر کے اندر جو ہے دفن کیا گیا۔ اچھا اس میں ایک اور عبرت کی بات یہ ہے، یہ پورے واقعے کے اندر چونکہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تھے تو یہودیوں کے ساتھ میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب بھی مدینہ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو یہودی بھی ساتھ دیں گے، لیکن یہودی سب اپنے گھروں پہ بیٹھے رہے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ میں نکلتے اور مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے، کیونکہ احد پہاڑ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ وہ زمانے میں بھی اور آج بھی بالکل مسجد نبوی کے سامنے نظر آتا ہے، اور آج تو مدینہ شہر کے بیچوں بیچ وہ احد پہاڑ ہے۔ تو اس زمانے میں بھی وہ، کیونکہ احد پہاڑ کے ادھر یہودیوں کی بستیاں تھی، وہاں پہ آج بھی وہ خیبر کے قلعے وغیرہ احد پہاڑ کے ادھر بہت دور ہے وہاں پہ، تو یہودیوں کی بھی یہ ذمہ داری تھی۔ لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں دھوکہ کیا، مسلمانوں کے ساتھ میں دغا کیا۔ ان کا اخلاقی فرض تھا یہ کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ میں میدان جنگ میں اتر کے لڑتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور صحابہ کی اللہ کے نبی سے محبت دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھو صحابہ اکرام کی اور صحابیات کی، جو میں نے بتایا کہ مدینہ میں جیسے ہی خبر پھیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں، تو عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر بھاگی میدان جنگ کی طرف۔ تو ایک صحابی، ایک عورت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی، تو ایک صحابی راستے میں ملے، انہوں نے کہا تم کو پتہ ہے تمہارے ابا جان جنگ میں جو ہے شہید ہو چکے ہیں؟ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلے یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر آگے بڑھی، پھر ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا جانتی ہو تمہارے بھائی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں؟ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلے یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پھر آگے بڑھی، پھر کسی نے کہا تمہارے بیٹے شہید ہو چکے ہیں، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ جب پتہ چلا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، مشرکین نے یہ افواہ پھیلائی تھی، اس کے بعد جا کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور جو صحابیات مدینہ کے اندر تھی ان کے دلوں کو سکون ملا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا۔ اب انشاءاللہ ہمارا جو سیرت کا سلسلہ ہے اسی طریقے سے جاری رہے گا، جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لیجیے۔